السلام علیکم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے مگر شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ بے اولاد تھا۔ اس نے علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت تقسیم کی مگر نہ ہی دوا کام آئی اور نہ ہی دعا۔ آخرکار ایک وزیر نے بادشاہ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اگر آپ اس نوجوان درویش سے رجوع کریں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دے۔ بادشاہ کو وزیر کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ تاج و تخت کے وارث کی تلاش میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ شیخ، دینے والے نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ بادشاہ بخارا کی التجا سن کر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کثیر اولاد ہو مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ بادشاہ بخارا نے عرض کیا کہ میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے اپنے تخت و تاج کا وارث چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ بخارا کو ٹالنے کی غرض سے فرمایا کہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے جس نے تمہیں تاج و تخت بخشے ہیں۔ بادشاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا، رحمت اللہ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف لیتے جا رہے ہیں۔ اگر میری التجاؤں میں تاثیر ہوتی تو میری مراد اب تک پوری ہو چکی ہوتی۔ بادشاہ بخارا کی عاجزی اور بے چارگی دیکھ کر شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور بادشاہ بخارا سے مخاطب ہوئے، تمہیں حکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا مگر اس کی ایک شرط ہے۔ بادشاہ بخارا نے کہا، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ بادشاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بے اختیار ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارے شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا بھی ہے۔ بادشاہ بخارا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی شرط سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بادشاہ بخارا کہنے لگا، شیخ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ بادشاہ بخارا حیرت کے عالم میں قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک سال بعد سب وزراء سلطنت بادشاہ بخارا کو مبارکباد دے رہے تھے مگر بادشاہ بخارا کے کانوں میں قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ شہزادہ تو آ جائے گا، لیکن اس میں بادشاہ بخارا نے سوچا کہ آپ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سہم و زر کے طلبگار ہوں گے۔ بادشاہ بخارا انتہائی قیمتی تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحائف کو دیکھا اور بادشاہ بخارا کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ کیا ہے؟ بادشاہ بخارا نے پرمسرت آویز لہجے میں کہا کہ آپ کا حصہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ بادشاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا، آپ ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ ولی عہد کی سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ خود وصول کر لوں گا۔ بادشاہ بخارا اب بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد کو اپنی آغوش میں لیا۔ کچھ دیر تک بہت غور سے شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر بادشاہ بخارا کے ولی عہد کو اپنے سینے سے لگائے رہے۔ پھر خوبصورت شہزادہ بادشاہ بخارا کو واپس دے دیا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ جوان ہو گیا، پھر شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت کا نام ادھم رکھا تھا۔ اب وہی شہزادہ ادھم تخت و بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ سلطان ادھم کی حکومت سے سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن ایک دن اچانک سلطان ادھم نے اپنے وزراء اور امراء کو کہا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں حکومت کروں، اب مجھے میرے ارادوں پر کوئی حق نہیں رہا۔ وہ آواز مسلسل مجھے بلا رہی ہے، وہ کس کی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو متاثر کر دیا؟ وزراء یہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ شہنشاہ ادھم نے کہا، تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کے بعد سلطان ادھم نے اپنے چچا زاد بھائی کو شہنشاہ بنا دیا۔ پھر اس نے درویش شانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی تلاش میں بخارا کی حدود سے نکل پڑا۔
کچھ لوگوں نے اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا اور ذہین تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ سلطان ادھم آپ رحمۃ اللہ کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہا، مگر بخارا کے بادشاہ نے قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ اپنی مراد کو پہنچا اور اپنا سر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر رکھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلطان ادھم، اگر سلطانی چھوڑ کر فقری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ سلطان ادھم نے عرض کی، شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان ادھم خیرپور کی ایک پہاڑی پر رہنے لگا، اپنی باقی عمر یہیں گزاری۔ سبحان اللہ۔